یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ تقدیر تو ہر مسئلے میں لکھی ہوئی ہے، تو وہاں پہ تقدیر کو ہم حجت کیوں نہیں بناتے؟ اپنے 3 سال کے بیٹے کو 3.5 سال کے بیٹے کو سردیوں کے موسم میں گرمیوں میں اسکول کیوں بھیجتے ہیں؟ کہیں نہ کہ یہ اس کو ایسے ہی رہنے دو، جو قسمت میں لکھا ہے رزق مل جائے گا، جو تقدیر میں لکھا ہے مل جائے گا۔ نہیں، اس کو پڑھانا ہے، کیوں جی اس کا فائدہ ہے، ورنہ کہاں سے کمائے گا؟ یعنی کہ وہاں پہ تقدیر کو ہم حجت نہیں بناتے، لیکن جب یہ گناہ کا معاملہ آتا ہے، نیکی کا معاملہ آتا ہے، تب ہم تقدیر کو حجت بناتے ہیں، تو یہ غلط ہے اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود خودکشی کرنے والا بہرحال مسلمان ہے، اس کی نماز جنازہ ادا کرنی چاہیے۔ البتہ معاشرے کے جو اہم لوگ ہیں وہ ایسے شخص کی نماز جنازہ میں شرکت سے گریز کریں، تاکہ باقی لوگوں کو یہ پیغام ملے کہ خودکشی کرنا غلطی ہے اور ہم نے ایسی غلطی نہیں کرنی۔ خودکشی کرنے والے کو کبھی بیچارہ قرار نہ دیں، کبھی لوگوں کے سامنے یہ نہ کہیں بیچارہ بیچارہ۔ بیچارہ کیا، جاہل تھا۔ اصل میں میرا اور آپ کا قصور ہے کہ ہم نے اس تک علم نہیں پہنچایا، اس کو بتانا چاہیے تھا، میں بتاتا، آپ بتاتے کہ دنیا میں اگر خودکشی کرو گے تو آگے کوئی حوریں تمہارے استقبال کے لیے پھول لے کر نہیں کھڑی ہوئی۔ دنیا کے نمائشوں پہ صبر نہیں کر سکے تو قبر کے عذاب پہ صبر کر لو گے، جہنم میں صبر کر لو گے، اس آگ کو سہ لو گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا کی مصیبتوں سے جان چھوٹی تو آگے کیا جنت انتظار کر رہی ہے؟ تو اس لیے کبھی بھی خودکشی کرنے والے کو بیچارے کے طور پہ پیش نہ کریں، بلکہ اس موقع پہ لوگوں کی درست رہنمائی کرنی چاہیے اور صبر کے موضوع پہ اس موقع پہ درس دینا چاہیے۔ جی، ایسا مریض جس کے گھٹنوں میں شدید تکلیف ہو یا فالج زدہ ہو تو وہ کرسی پر نماز پڑھ سکتا ہے؟ مرض کوئی بھی ہو، بیماری کوئی بھی ہو، ہر ایک کو ایک بات تو یاد رکھنی چاہیے کہ نماز، فرض نماز کھڑے ہو کر ادا کرنا واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے، لازمی ہے۔ البتہ اگر کوئی کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا، کھڑے ہونے کی وجہ سے اسے مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا بیماری میں اضافہ ہو رہا ہے، یا صحت ملنے میں تاخیر ہو رہی ہے، میں آپ کی توجہ چاہوں گا میرے بھائیوں، کھڑے ہونے کی وجہ سے انتہائی مشقت کا سامنا ہے، یا شفا ملنے میں تاخیر ہو جائے گی، یا بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، تو ایسے شخص کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ اچھا، اب بیٹھنا کیسے ہے؟ اگر وہ زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے آسانی کے ساتھ تو زمین پہ بیٹھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور آپ نے چوکڑی مار کر بیٹھ کر نماز پڑھی ہے، اور جیسے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ کر بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی زمین پہ بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتا، زمین پہ بیٹھنے کی وجہ سے اس کو انتہائی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا بیماری میں اضافہ ہو رہا ہے، یا صحت ملنے میں تاخیر ہو رہی ہے، تو پھر جس طرح بیٹھنے میں وہ آسانی سمجھتا ہے اس طرح بیٹھ جائے، لیکن اس آسانی سے اتنا فائدہ اٹھائے جتنی اس کی مجبوری ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ کئی لوگ جو ہیں وہ رکوع نہیں کر سکتے کھڑے ہو کر، ٹھیک ہے وہ رکوع بیٹھ کے کر لیں، لیکن باقی نماز جو ہے معمول کے مطابق ادا کریں۔ کئی لوگ صرف سجدہ نہیں کر سکتے لیکن باقی نماز وہ نارمل طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، وہ صرف سجدے کی صورت سے فائدہ اٹھائیں، باقی جو ارکان ہیں وہ نارمل انداز میں ادا کریں۔ تو جتنی مجبوری ہے اتنا فائدہ اٹھائیں، اور جب مجبوری ہے، کرسی کے اوپر بیٹھے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے، تو کرسی کے اوپر بیٹھنا بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ ایسی کرسی لیں جس کی وجہ سے صف بندی خراب نہ ہو، صف کی ترتیب برقرار رہے۔ جی، آپ نے خطبہ جمعہ میں فرمایا غیر مسلم مسجد میں آ سکتا ہے، یہاں یہ درست ہے؟ لو جی، میرا سوال پھر مجھ سے پوچھیں گے، پھر تو کسی اور سے پوچھیں نا، یا تو میرے اوپر کوئی آپ اعتراض کریں، کوئی دلیل لے کر آئیں جی آپ کا مسئلہ غلط ہے، ہمارے پاس یہ دلیل ہے، اور یا پھر آپ کسی اور سے پوچھیں۔ میں نے تو خطبہ جمعہ میں مسئلہ بھی بیان کر دیا، دلیل بھی دے دی۔ کوئی دلیل دی تھی؟ دلیل دی تھی میں نے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ ثمامہ بن اسال کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے مسجد نبوی میں باندھا تھا اور 3 دن رہے تھے۔ اگر یہ غلطی تھی تو آپ جب آئے مسجد میں کہتے بھی اس کو باہر نکالو، باہر نکالو، باہر نکالو،
اور پھر اس کے علاوہ بھی وفود جب آپ سے ملنے کے لیے آتے تھے وہ کہاں ملتے تھے آپ سے؟ مدینہ میں کون سا محل بنا ہوا تھا جہاں پہ آپ ان سے ملتے تھے؟ وہ مسجد نبوی میں آ کر ہی آپ سے ملتے تھے اور بعد میں کلمہ پڑھتے تھے. اس لیے مسجد میں کافر کا آنا اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں نے جو مسئلہ بیان کیا تھا پورا بیان کیا تھا, اس کو پورا ہی آپ نے بیان کرنا ہے, آدھا نہیں کرنا. عام طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں, مولوی صاحب کا آدھا مسئلہ لے لیا اور اس کو پورے شہر میں بدنام کر دیا, اس بیچارے نے جو بات کی تھی اس کو کاٹ کے رکھ دیا. تو میں نے کیا کہا تھا کہ مسجد انتظامیہ پابندی لگا سکتی ہے, کسی بھی کافر کے مسجد میں آنے پہ پابندی لگا سکتی ہے. جیسے مسجد میں صحابہ کرام کھانا کھایا کرتے تھے, بالکل کھاتے تھے. مسجد میں رات گزارتے تھے. مسجد میں رہائش رکھتے تھے, بالکل رکھتے تھے. اصحاب صفہ کہاں رہتے تھے؟ لیکن آج اگر مسجد انتظامیہ ان امور پہ پابندی لگانا چاہے تو لگا سکتی ہے, جائز ہے. لیکن شریعت کے لحاظ سے یہ غلط نہیں ہے. لیکن مسجد انتظامیہ پابندی لگائے تو اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ وہاں پہ آپ کہیں اصحاب صفہ کھانا کھاتے تھے, مسجد میں سوتے تھے, آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے بھائی؟ اور یہاں سے دوسرا مسئلہ بھی سمجھ لیں جو پہلے میں نے بیان نہیں کیا, جس کی وجہ سے اب آدھے لوگوں نے مجھ سے ناراض ہونا ہے. جو اب مسئلہ بیان کرنے لگا ہوں, کتنے لوگ ناراض ہو جائیں گے؟ بولیے تو صحیح. آدھے. وہ یہ ہے کہ وقت کی جو حکومت ہے, وقت کے جو حکمران ہیں, ان کی بات ماننی چاہیے اور ان کی بات ماننے پہ اجر و ثواب ملتا ہے. اللہ نے, اللہ کے رسول نے علیہ الصلوۃ والسلام بار بار حکمرانوں کی بات سننے اور ان کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے. صرف وہ آرڈر نہیں مانا جائے گا جو شریعت کے خلاف ہے. مثال کے طور پہ حکومت کہتی ہے کہ ہم نے یہ ٹریفک سگنل لگوا دیا ہے, یہاں پہ جب ریڈ اشارہ ہوگا ہر گاڑی رکے, تو جو رکے گا وقت کی حکومت کی بات مانتے ہوئے اس کو اجر و ثواب ملے گا. جو نہیں رکے گا, دوسروں کی زندگی کو خطرے میں ڈالے گا, اسے گناہ ملے گا. چاہے حکمران فاسق ہو, چاہے فاجر ہو, چاہے گنہگار ہو. ویسے آپ جتنے بھی حکمران آنے ہیں نا, سارے گنہگار ہی آنے ہیں. کہ کوئی امید ہے معصوم آنے کی؟ معصوم تو نبیوں کے علاوہ کوئی ہوتا ہی نہیں. شیخ صاحب کیا ہو گیا؟ معصوم تو نہیں, معصوم تو میں معصوم کی بات کر رہا ہوں, میں نیک کی بات نہیں کر رہا. ہاں نہیں, میں معصوم کی بات کر رہا ہوں. باقی تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ نیک لے کر آئے. اچھا, فاسق و فاجر حکمران ہو تو اس کی بات بھی مانی جائے گی جی. مسلم شریف کی حدیث ہے, فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام, اپنے حکمران کی بات سنو اور مانو, چاہے تمہارے مال پہ قبضہ کر لے, چاہے تمہاری پشت پہ نجائز کوڑے مارے. ہاں جی, یہ ظالم ہے کہ نہیں ظالم؟ اور آپ کہہ رہے ہیں پھر بھی اس کی بات مانو. اچھا, اگر وہ نجائز طریقے سے حکمران بنا ہو پھر بھی بات مانی جائے گی؟ جی ہاں, پھر بھی مانی جائے گی. کیا دلیل ہے؟ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارا حکمران غلام حبشی بن جائے جس کا سر منقے کی طرح ہو, اس کی بات بھی ماننی ہے. غلام حبشی کو حکمران بننے کی اجازت ہے؟ کوئی اجازت نہیں ہے. الائمۃ من قریش, شریعت کے لحاظ سے دیکھیں تو حکمران بننے کا حق صرف قریشی کو ہے, اور وہ بھی جو نیک ہو. جب بنانے کی باری آئے, مجھ سے مشورہ کیا جائے, ووٹ مانگا جائے, تو میں مشورہ کس کے بارے میں دوں گا؟ جو قریشی بھی ہو اور نیک بھی ہو. لیکن بن گیا ہے, چاہے کوئی راجپوت بن جائے, اب چاہے کوئی بھٹو بن جائے, چاہے کوئی بھی بن جائے, اب اس کی اطاعت کی جائے گی. صرف وہ بات نہیں مانی جائے گی جو شریعت کے خلاف ہے. حائض عورت کے متعلق بتلائیے, آیا وہ دینی تعلیم مدرسے میں پڑھے, کیا کرے, اور اسی طرح کیا مسجد میں اس کا داخلہ جائز ہے؟ ہاں جی, اس مسئلے میں شدید اختلاف ہے. میں اپنی رائے آپ کے سامنے رکھوں گا, لیکن میری رائے لینا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. میں اس مسئلے میں اسی رائے پہ ہوں جس رائے پہ وقت کے عظیم محدث شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تھے, اور ہمارے کئی دیگر علماء کرام بھی اسی رائے کے اوپر ہیں. وہ یہ کہ وہ عورت جو حیض کی حالت میں ہے اس کا مسجد میں داخلہ ممنوع ہو, اس کی کوئی صحیح صریح دلیل نہیں ہے. منع ہونے کی کوئی دلیل, ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جو سند کے لحاظ سے بھی صحیح ہو اور واضح ہو, صریح ہو. ایسی کوئی دلیل مجھے تو نہیں ملی. اس لیے اگر کوئی عورت قرآن پڑھتی ہے, ترجمہ پڑھتی ہے, پڑھاتی ہے, تفسیر پڑھتی ہے, پڑھاتی ہے, حفظ کرتی ہے, کراتی ہے,
تو انشاءاللہ اس حالت میں بھی وہ اپنا سلسلہ جاری رکھے، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ کہتے ہیں جس امام کے بارے میں معلوم ہو کہ اس کا عقیدہ شرک و بدعت والا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جی، جس امام کے عقیدے میں مسئلہ ہو، کفر و شرک تک معاملہ پہنچتا ہو، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ کہتے ہیں جی کبار علماء عرب سماع موتا کے قائل ہیں۔ شیخ صالح الفوزان کہتے ہیں کہ قبر والے سلام سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں بلکہ خوش ہوتے ہیں، آیا یہ درست ہے؟ جی، بہت سے علماء کرام اس کے قائل ہیں کہ مردے کو سلام کیا جائے تو وہ سنتا ہے۔ آپ تو موجودہ علماء کرام کی بات کر رہے ہیں، ہم ذرا پیچھے چلے جائیں تو بہت بڑے ہمارے علماء کرام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور امام ابن القیم رحمہ اللہ بھی اسی موقف کے قائل ہیں، لیکن ہم اس موقف کے قائل نہیں ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، کیونکہ ہم ہیں اہل الحدیث، درست بات کو ماننے والے۔ ضعیف بات، کمزور موقف ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ہو تو نہیں مانیں گے، ابن القیم رحمہ اللہ کا ہو نہیں مانیں گے، حالانکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے میں شدید محبت کرتا ہوں، ابن القیم رحمہ اللہ سے میں شدید محبت کرتا ہوں۔ پی ایچ ڈی میں میرا موضوع ابن تیمیہ تھے اور ایم فل میں میرا موضوع ابن القیم تھے، میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت متاثر ہوں، لیکن اس موقف میں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ قرآن کے ساتھ ہیں کہ وما انت بمسمع من فی القبور، کہ جو بھی قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ انک لا تسمع الموتى، فوت شدگان کو آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ اور شیخ البانی رحمہ اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے ایک تحریر لکھی ہے، آپ چونکہ علماء کرام بیٹھے ہیں تو آپ کو بتانا ضروری ہے تاکہ وہ تحریر آپ کی نگاہوں میں ہو، آپ کے لیے بڑی مفید ہوگی۔ ایک ہے امام آلوسی، نام سنا ہے ان کا آپ نے؟ جی، ان کی تفسیر کا نام نہیں ازوال بیان نہیں، وہ تو شرکیتی صاحب کی ہے نا، روح المعانی، عراق کے تھے۔ یہ جو صاحب تفسیر آلوسی ہیں، ان کے بیٹے بھی آلوسی کہلاتے ہیں، ان کے بیٹے، انہوں نے بغداد کی اپنی مسجد میں یہ مسئلہ بیان کیا کہ مردے نہیں سنتے۔ حنفیوں کی مسجد تھی تو لوگوں نے شور ڈال دیا کہ آپ کا موقف علماء احناف کے موقف کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے۔ تو انہوں نے پھر ایک کتاب لکھی یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے پرانے حنفی علماء کرام کا یہی موقف تھا کہ مردے نہیں سنتے۔ کتاب کا نام ہے الآیات البینات فی عدم سماع الاموات عند السادۃ الاحناف۔ اچھا، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کتاب کی تحقیق کی اور اس کے شروع میں جو مقدمہ لکھا ہے، اللہ اکبر، بڑا ہی عظیم الشان مقدمہ ہے۔ میں اپنے ہر فاضل عالم دین سے درخواست کروں گا کہ وہ مقدمہ پڑھیں، اپنے پاس رکھیں اور اس کے مطابق خطبہ جمعہ ارشاد فرمائیں۔ آپ وہ پڑھنے کے بعد اس مسئلے میں آپ کے ذہن میں کوئی تردد نہیں رہے گا۔ اور وہاں پہ انہوں نے لکھا ہے، ابن القیم سے مجھے یہ بات یاد آ گئی نا کہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کوئی دلیل دی کہ مردے سنتے ہیں اس بات کی، اس کے حق میں، تو شیخ البانی نے وہاں پہ کہا ہے اے ابن القیم، ہمیں افسوس ہے آپ کی اس دلیل پہ، آپ کی یہ دلیل ان اصولوں کے خلاف ہے جو اصول ہم نے آپ سے سیکھے۔ آپ کی یہ دلیل ان اصولوں کے خلاف ہے جو اصول ہم نے آپ سے سیکھے ہیں، کاش آپ اپنے ان اصولوں پہ قائم و دائم رہتے۔ تو بہرحال صحیح موقف یہی ہے کہ مردے نہیں سنتے، سوائے اس کے جس کی دلیل آ گئی ہے کہ جب ہم مردے کو دفن کر کے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اور بدر کے مردوں سے آپ نے گفتگو کی تھی، انہوں نے گفتگو سنی تھی، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ وہی قرآنی اصول ہے جو 24 گھنٹے کا ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے کہ وما انت بمسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتى۔ پچھلے سوال کی ایک شک، اس کی کچھ وضاحت کر دیجئے کہ آیا حائضہ خاتون قرآن پاک ہاتھ میں لے کے تلاوت کر سکتی؟ کوئی کسر رہ تو نہیں گئی تھی کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی۔ دیکھیں، جس کے ذہن میں اشکال ہے ٹھیک ہے وہ دستانہ پہن لے،
لیکن اگر کوئی دستانے کے بغیر ڈائریکٹ قرآن کریم پکڑ رہی ہے تو اس کے اوپر آپ پابندی نہیں لگا سکتے، پابندی کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بلکہ یہاں سے مجھے ایک اور مسئلہ یاد آ گیا، وہ توجہ سے سن لیجئے گا۔ میں کہا کرتا ہوں تاکہ ترتیب برقرار رہے کہ جو آدمی وضو کر کے قرآن کریم پکڑے اور تلاوت کرے وہ افضل ہے۔ وہ کیا ہے؟ افضل ہے۔ اور جو وضو کے بغیر قرآن کریم کی تلاوت کرے یہ اس سے افضل ہے جو اس لیے تلاوت نہیں کر رہا کہ میرا وضو ہی نہیں ہے، نہ وضو کرنا ہے نہ تلاوت کرنی ہے۔ بات سمجھ رہے؟ افضل یہی ہے کہ آپ وضو بھی کریں تلاوت بھی کریں، لیکن اگر آپ نے ملتان سے سکھر کا سفر 5 گھنٹے اس میں تلاوت اس لیے نہیں کرنی کہ میرا وضو نہیں ہے تو آپ سے وہ افضل ہے۔ سود کی 2 اقسام ہیں، ایک ربا الفضل اور ایک ربا النسیئہ۔ تو اس میں ربا الفضل پایا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب آپ کرنسی کی بے کرنسی سے کریں گے، روپے کی ڈالر سے، ڈالر کی روپے سے، تو پھر کیا اصول ہے کہ ایک ہاتھ سے دیں